الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج خواب اور اس کی تعبیر کی حقیقت اور اہمیت کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ خواب جو ہے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اسلامی نقطہ نظر سے، اور انسان کے اندر اللہ نے ایک روحانی حص رکھی ہے، اس کا کرشمہ ہے۔ چنانچہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، کہ اہل ایمان ہی کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ بشارت فی دنیا سے مراد خواب ہے، اور قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں من تعویل الاحادیث کہہ کے ان کو بطور معجزے کے خوابوں کی تعبیر کا فن عطا کیا گیا، اور ان کے جو جیل کے جو قیدی ساتھی تھے ان کا خواب ذکر کیا گیا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کو ذکر کیا گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے سوائے مبشرات کے۔ وقیل ومل مبشرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ الرؤیا الصالحہ، سچے خواب۔ اور خود جیسے بخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء سچے خواب آتے تھے، اور وہ رات کے اندھیرے میں خواب دیکھتے تھے اور دن کے سویرے میں کھلی تعبیر مشاہدہ کر لیتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچے خوابوں پر یقین نہ رکھے وہ اس کا اللہ اور آخرت پر یقین نہیں ہے۔ کیونکہ آج دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو خوابوں کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہے کہ سچے جھوٹے کیا، خواب بس جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو سچے خوابوں پر یقین نہ رکھے وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ سچے خوابوں کی بڑی اہمیت ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہونے لگا تھا اس سے پہلے سچے خواب مسلسل آپ کو آتے تھے، اور سچے خوابوں کے ذریعے سے اصل میں آپ کا رابطہ عالم مثال کے ساتھ قائم کیا جا رہا تھا، اور عالم مثال جو وہ عالم غیب کا مقدمہ ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ ان کا اصل پہلے وجود عالم غیب میں مقرر اور متعین ہوتا ہے، پھر عالم غیب سے پھر عالم مثال میں منتقل ہوتا ہے، پھر عالم مثال سے عالم مشاہدہ میں آتا ہے کہ جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو اس لیے خوابوں کے ذریعے سے عالم مثال کے ساتھ رابطہ قائم کیا گیا، پھر عالم مثال سے عالم غیب کے ساتھ آپ کا رابطہ قائم کیا گیا، اور پھر عالم غیب سے وحی کے ذریعے سے احکامات الہیہ آپ کی طرف نازل ہوئے۔ اس لیے خوابوں کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ خواب جب کسی بندے کو آتا ہے تو اس کا عالم مثال کے ساتھ ایک رابطہ متعین ہوتا ہے، اور عالم مثال کی آپ اس طرح طریقے سے ایک اس کی کیفیت، وہاں مادہ نہیں ہوتا وجود میں، صرف تصویر ہوتی ہے اور طول اور عرض ہوتا ہے۔ جیسے کہ شیشے اور آئینے کے اندر انسان کا جو ہے وہ طول عرض نظر آتا ہے، انسان کی صورت اور شکل نظر آتی ہے، لیکن اس میں مادہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارا ایک مجسم جسم ہے، وہاں وہ جسم نہیں ہوتا۔ اور آج کے زمانے میں تو یہ ٹی وی وی سی آر کے ذریعے سے تو اس کی حقیقت کو سمجھنا اور آسان ہے کہ ٹی وی وی سی آر کے اندر تصویریں ہیں، چلتے پھرتے نظر بھی آتے ہیں، اس آدمی کا اس چیز کا طول اور عرض بھی موجود ہے، لیکن اس کے اندر مادہ نہیں ہے، مادہ نہیں۔ بھئی یہ ہوتا ہے عالم مثال۔ تو عالم مثال کے ساتھ یہ مناسبت قائم کی جاتی ہے، پھر وہاں سے جو ہے وہ حصے روحانی جو ہے وہ آنے والے جو احوال کو دیکھ لیتی ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خواب۔ اور خوابوں کے حوالے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خوابوں کی 3 قسمیں ہیں۔ جیسے فرمایا الرؤیا ثلاث، خواب 3 قسم کے ہیں، جس کو آسان الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ پہلی قسم ہے بشارتی خواب، اور دوسری قسم ہے وہ ملکوتی خواب، اور تیسری قسم ہے شیطانی خواب۔ یہ 3 قسمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 قسمیں ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطانی خواب کی آگے 2 قسمیں اور ہیں، ایک خیالات عادی کے خواب، خیالات غیر عادی کے خواب۔ تو گویا کہ کل یہ 5 قسمیں بن گئی خوابوں کی۔ ظاہر ہے کہ بشارتی خواب تو وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے بطور بشارت کے جو ہے وہ اہل ایمان کو خواب آتے ہیں۔ جیسے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، تو وہاں پر مراد یہی ہے کہ بشریٰ فی دنیا سے مراد سچے خواب۔ تو یہ بشارتی خواب جو وہ آتے ہیں کہ جس کے اندر کسی بھی قسم کی بشارت و خوشخبری ہوتی ہے۔ اور دوسرے ملکوتی خواب، تو ملکوتی خواب جو ہوتے ہیں اس میں انسان کی اپنی خوبیاں جو ہے، اپنی خوبیاں یا اپنی خامیاں وہ متمثل ہو کر آ جاتی ہیں،
خوبیاں اگر متمثل ہو کر آتی ہیں تو یہ اس کے لیے بشارت ہے، اور اگر اس کی خامیاں متمثل ہو کر آتی ہیں تو متمثل ہو کے آتی ہیں تو وہ اس کے لیے تنبیہ ہے، تنبیہ ہے، کوئی وعید ہے، کوئی آئندہ کے حوالے سے کوئی جو اس کو ہدایت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تنبیہ جو ہے وہ بھی اپنے یعنی انجام کے اعتبار سے وہ بھی بشارت ہے، کیونکہ انسانوں کو جب کسی چیز کی تنبیہ ہو گئی تو مرنے سے پہلے اس کو فکس کرنے کا موقع مل گیا، وہ توبہ کر لیتا، اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ تو یہ ملکوتی خواب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسرا خواب جو ہے وہ شیطانی خواب، وہ شیطان کے تصرف سے انسان دیکھتا ہے، شیطانی خواب۔ چنانچہ لکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہ اس کے ساتھ ساتھ آگے آگے چل رہا ہے، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرا سر الگ ہو کر آگے آگے چل رہا ہے میرے، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شیطانی تصرف سے ہوا ہے، یہ شیطانی خواب ہے تو اس کو چھوڑ دو، وہی شیطانی خواب۔ پھر اس کی دو قسمیں جو بنائی تھی، خیالات عادی کے خواب، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس اوقات دن بھر کی جو چیزیں انسان کی عادت میں ہیں تو وہ عادی خواب ہی اس کو نظر آ جاتے ہیں، جس کو قرآن کریم میں اضغاث و احلام کہا کہ دن بھر کے خیالات کا ایک مجموعہ ہے، تو وہ عادی خواب۔ اس کی مثال ایسے کہ جیسے ایک آدمی جو شراب پینے کا عادی ہے، اب شراب والا شرابی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ نشے کے اندر دھت پڑا ہے، تو یہ کہیں گے کہ وہ جو ایک عادت اس کی بنی ہوئی شراب پینے کی، اسی کی ایک کیفیت متمثل ہو کر سامنے آ گئی۔ اسی کو جو فرماتے ہیں کہ وہ بلی کو چیچڑوں کے خواب جس کو کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ بلی کو چیچڑوں کے خواب، کہ بلی دن بھر چیچڑے ڈھونڈتی ہے تو خواب میں بھی وہ چیچڑے دیکھتی ہے، تو یہ انسان کی روزمرہ کے جو خیالات متمثل ہو کے آتے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اور ایک خیالات غیر عادی خواب، خیالات غیر عادی کا مطلب ہے کہ انسان بیمار ہے یا کسی خلط کی وجہ سے، سودا سفرہ کی یا خون یا دم کے غلبے کی وجہ سے دیکھتا ہے، یا کسی اور بیماری کی سقم کی وجہ طبیعت پہ ہو گیا ہے، وہ انسان وہاں خواب میں دیکھتا ہے، تو وہ جو غیر عادی خواب اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ ایسی جیسے کہ بیمار ہے، ایک بیمار آدمی خواب دیکھتا ہے کہ اس کے آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے یا اس کے لیے دوا دارو کیا جا رہا ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ خیالات غیر عادی جو اس کی کیفیت ہے، اسی بیماری کا غلبہ اس کے اوپر ہے، تو اسی کی شفا کے اسباب وہ خواب میں دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں۔ تو کہ پہلے جو دو خواب ہیں، بشارتی خواب اور ملکوتی خواب، ان کی تعبیر ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی بشارت یا تنبیہ ہے، اور باقی جو خواب ہیں شیطانی خواب ہیں اس کے اندر عادی غیر عادی، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اسی کو قرآن کریم میں اضغاث و احلام کہا ہے۔ ورنہ خواب ایک بہت بڑی مسلم حقیقت ہے اور شریعت اسلامی میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد کہ جو سچے خوابوں پر یقین نہ رکھے اس کا اللہ اور آخرت پر یقین نہیں ہے۔